بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم رضوان سید نقشبندی ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، نسخہ نویسی، دوائی کا تجویز کرنا، کشتہ سازی، نبض شناسی، حکم لگانا، یہ بعد کے معاملات ہیں۔ حکمت چونکہ ایک بہت ہی وسیع دائرہ کار رکھتی ہے، تو میں صرف جسٹ ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا، وہ یہ کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، بیمار ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جب کسی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ وہ تو بعد کی بات ہے۔ صرف آپ سے میں ابھی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی گوش گزار یہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ تو آپ میری اس ایک ویڈیو کو اگر دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں اور اپنی روٹین لائف میں اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، اللہ کریم نے انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا، جن میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی شامل ہے۔ یعنی کہ 4 کمپوننٹ، 4 عناصر، 4 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ابھی ان کے دیکھتے ہیں مزاج۔ تو جیسے 4 عناصر ہیں، اسی طرح ان کے 4 مزاج ہمارے سامنے آ گئے، اور وہ یہ ہیں کہ گرمی، سردی، خشکی اور تری۔ جیسے 4 عناصر ہیں، ان کے ویسے ہی 4 مزاج ہمارے سامنے آ گئے۔ اب انہی 4 عناصر کا مرکب ہونا، آپس میں ملنا جلنا، آپس میں مل کے باڈی بنانا، جو انسان کا ایک سٹرکچر ہے، اس میں جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی ہمارے باڈی آرگنز ہیں، وہ سارے ان 4 چیزوں سے مل کر ہی بنے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں، بلکہ جو جتنی بھی کائنات ہے، اللہ کریم کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ساری ان 4 عناصر ہی کی پیداوار ہے۔ مگر ریشو نسبت تناسب کے لحاظ سے کوئی کم ہے تو کوئی زیادہ، مگر کچھ نہ کچھ ان 4 میں سے ضرور موجود ہے۔ ان 3 سے، ان عناصر 2 سے کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم ثابت کر دیں کہ اس میں یہ 4 عناصر نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 4 عناصر آگے ان کی 4 مزاج آ گئے، اور انہی مزاج کو لے کے آگے اخلاط بنتی ہے۔ جیسے میڈیکل میں، طب میں اس کو عام استعمال کیا جاتا ہے، مگر کہنے سننے کے لحاظ سے ہومیوپیتھک میں ان کے نام علیحدہ لیے جاتے ہیں، ایلوپیتھی میں ان کے نام اور لیے جاتے ہیں، اور طب میں ان کے نام صفرا، سودا اور بلغم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آگے انہی اخلاط کے پیش نظر اگلی بات جو آ جاتی ہے، اعصاب، عضلات اور غدد۔ انہی چیزوں کا مرکب یہ ایک جسم ہے۔ تو یہی چیزیں جب ایک مناسب ریشو کے ساتھ، ایک مناسب نسبت تناسب کے ساتھ انسانی باڈی میں موجود رہتی ہیں تو انسان تندرست رہتا ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر کہہ لیں تو یہ ایسے ہے کہ انہی 4 چیزوں کا جسم میں بیلنس رہنا صحت ہے، اور انہی 4 چیزوں کا انسانی جسم میں امبیلنس یا کمی بیشی کسی وجہ سے بھی ہو جانا، کسی موسمی تبدیلی کی وجہ سے، کوئی کھانے پینے کی وجہ سے، یا پھر ہماری روٹین لائف میں جو سونے جاگنے کے ہمارے جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں، جو ریزن اس کی بے شمار ہیں۔ مگر ریزن بے شمار ہونے کے ساتھ ساتھ وجوہات انہی 4 چیزوں پہ انسان کی صحت اور بیماری کا دارومدار ہے۔ اگر ہم ان 4 چیزوں کو جسم میں بیلنس رکھتے ہیں تو ہم صحت مند ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے یہ چیزیں امبیلنس ہو جاتی ہیں، کمی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بیماری جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال دے کے آپ سے میں یہ چیز عرض کروں گا کہ سردی کا موسم ہے،
ابھی چونکہ بیرونی طور پہ جسم کو سردی بہت زیادہ مل رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غذا میں، کھانے میں گرم چیزوں کا استعمال کریں، جسم کو گرم کپڑوں سے محفوظ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح گرمی کا موسم ہے، تو گرمی سے بچنے کے لیے ہم اپنی کھانے کی چیزوں میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں اور اپنے جسم کو زیادہ گرم کپڑوں سے بچائیں، محفوظ رکھیں۔ اگر بارش زیادہ دیر تک نہیں ہو رہی، ہوائیں چل رہی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ انوائرمنٹ میں، فضا میں جو ہے گرمی یا سردی کے ساتھ خشکی کی زیادتی ہو گئی ہے، تو ہم چکناہٹ والی چیزیں، جسم کو سرسوں کا تیل وغیرہ بیرونی طور پہ وہ لگائیں، اور کھانے میں چکناہٹ والی چیزیں یعنی کہ دودھ وغیرہ یہ استعمال کریں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی روٹین لائف کو اگر مینج کر لیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ جناب سے میری گزارش ہے کہ جن میرے ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آنے والی تمام نئی اپڈیٹس حاصل کر کے ان سے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں میرا پیغام، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔